بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شہرام کے سامنے اس وقت وہ خوبصورت حسینہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی اور شہرام یک ٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی لڑکی کو اتنی دیر تک اس نے دیکھا ہو، لیکن اس میں کچھ تو ایسی بات تھی جو شہرام کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں، اور وہ اس وقت یہاں پر کس مقصد کے لیے کھڑا تھا؟ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ شہرام کے چہرے پر اگرچہ نقاب تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی پسندیدگی اس کے ساتھیوں نے محسوس کر لی تھی۔ تبھی ایک ساتھی نے اسے ہلکے ہاتھ سے ہلایا تو شہرام جیسے یکدم ہوش میں آ گیا۔ اس نے چونک کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چلنے کا اشارہ کیا، لیکن شہرام سے اپنی جگہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس خوبصورت حسینہ پر نگاہیں گاڑ کر بیٹھ گیا اور پھر ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ شہرام کی آج کی حرکت بہت عجیب تھی۔ اس کے باقی ساتھی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شہرام نے تو کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بگڑا ہوا ایک امیر رئیس زیادہ ضرور تھا، لیکن لڑکیاں خود اس کے پیچھے آتی تھیں اور وہ پھر انہیں اپنی مرضی سے اپنے قریب آنے کی اجازت دیتا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ شہرام کو نہ جانے سام سی لڑکی میں کیا نظر آیا کہ وہ سیدھا اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ لڑکی اب بھی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، یوں جیسے خطرے کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ شہرام اس کے قریب پہنچا اور اس کے بازو کو تھام کر واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھی حیرت سے شہرام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی واردات کی ہو اور ایسے کسی لڑکی کو بھی اٹھا لیا ہو، جبکہ شہرام تو آج جیسے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ باندھا تھا۔ اس کے ساتھیوں کے چہرے پر اب بے چینی سی پھیل چکی تھی، جبکہ شہرام ان کی کیفیات سے بالکل انجان ہو کر اس لڑکی کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ کھینچتا لے گیا۔ اس لڑکی کے منہ پر شہرام نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ چلا نہ سکے، جبکہ وہ مزاحمت کر رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہرام کے ہاتھوں پر زور زور سے ناخن مارتی تھی اور بار بار ٹانگیں چلا رہی تھی، لیکن شہرام بھی زبردستی اسے کھینچ کر گاڑی تک لے آیا۔ آج شہرام کا ارادہ کیا تھا یہ کوئی بھی نہیں جان سکا تھا، جبکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اب خوف پھیل گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس وقت جس مصیبت میں پھنستی جا رہی تھی اس نے اس کے حواس مختل کر دیے تھے، اور وہ یکدم بے ہوش ہو کر شہرام کی باہوں میں گر گئی۔ شانزے بیٹا جلدی اٹھو، آج تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ یونیورسٹی کی بس نکل گئی تو پھر کیا کرو گی؟ اماں کی آواز سنتے ہوئے شانزے نے پھر سے کروٹ بدل لی۔ ابھی اس کا اٹھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن اماں بھی بار بار آواز دیے جا رہی تھیں، اور تبھی وہ قدرے بدمزہ سی ہو کر ایک دم اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، اماں یہ کیا آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں؟ ابھی اتنی اچھی اور سہانی نیند آئی تھی کہ آپ نے اٹھا بھی دیا۔ شانزے نے اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیا اور ماں سے شکوہ کیا، جبکہ اس کی ماں مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، شانزے تمہیں اچھی طرح معلوم تو ہے کہ تم نے یونیورسٹی جانا ہے، اور اب وقت دیکھو کتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب اگر اور لیٹ ہو گئی تو بس نکل جائے گی اور خواہ مخواہ پبلک ٹرانسپورٹ میں دھکے کھاتی پھرو گی۔ اماں کی بات پر شانزے نے ایک دم سے گھڑی کی طرف نگاہ کی، اور وقت دیکھ کر تو جیسے ایک دم اس کے اندر بجلی بھر گئی ہو۔ وہ فوراً بیڈ سے چھلانگ مار کر اتری اور اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ بالکل تیار تھی۔ شانزے کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جب تک بیڈ پر رہتی تھی تب تک سست پڑی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ سے اٹھ جاتی تھی تب منٹوں میں اپنے کام نپٹا لیتی تھی۔ اسے تیار ہوتا دیکھ کر رفیہ بیگم نے جلدی سے اس کے لیے ناشتہ لگا دیا۔ شانزے کا ایک مخصوص ناشتہ ہوتا تھا، ایک ابلا ہوا انڈا اور ایک گلاس دودھ۔ اس کے علاوہ ناشتے میں کچھ نہیں کھاتی تھی۔ جلدی جلدی شانزے نے دودھ کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں چڑھا گئی، جبکہ انڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر بیگ اٹھایا اور نوٹس پکڑ کر اس طرح گھر سے باہر نکل آئی۔ یونیورسٹی کی بس آنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے، اور سٹاپ تک اسے پہنچنے میں بھی اتنا ہی وقت لگنا تھا۔
شانزی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی۔ شانزی کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ اس کے والد ایک پرائیویٹ فارم میں نوکری کرتے تھے، جبکہ والدہ ایک گھریلو خاتون تھیں۔ شانزی کے علاوہ شانزی کی ایک بہن اور تھی۔ رفیہ بیگم کو تو بیٹے کی بہت زیادہ خواہش تھی، لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا، اور ان کے ہاں بس 2 بیٹیوں نے ہی اوپر تلے جنم لیا، اور اس کے بعد نہ جانے قدرت کی طرف سے کوئی پیچیدگی تھی یا کیا ہوا، رفیہ بیگم پھر ماں نہ بن سکی۔ آج بھی ان کے دل میں یہ منال جاگتا ہے۔ جب بھی وہ کسی نوجوان کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں بیٹا نہ ہونے کا غم گہرا ہو جاتا ہے، جبکہ ان کے شوہر ابرار صاحب کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ شانزی اور اس کی چھوٹی بہن پلوشی کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں کسی سے کم ہیں کیا؟ رفیہ بیگم آپ بھی کیسی باتیں سوچتی ہیں؟ جبکہ رفیہ بیگم اپنے شوہر کی بات پر ایک گہرا سانس بھر کر رہ جاتی اور کہتی، ابرار صاحب یہ تو پرایا دھن ہے، جیسے ہی جوان ہوں گی انہیں رخصت کر دیا جائے گا، پھر ہم دونوں اس گھر میں کیا کریں گے؟ جبکہ ابرار صاحب مسکرا کر کہتے ہیں، رفیہ بیگم 2 بیٹیاں بیاہ کر ہم 2 بیٹے بھی تو اپنائیں گے نا، آپ یہ بھی تو سوچیں، بیٹیوں کے بدلے میں بیٹے بھی تو ملتے ہیں۔ ابرار صاحب کی سوچ کو رفیہ بیگم نہیں بدل سکتی تھیں، جبکہ ابرار صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رفیہ بیگم کے ملال کو کم کر سکیں، لیکن ان کا ملال کسی طور پر کم نہیں ہو سکا۔ شانزی چونکہ آج کل یونیورسٹی میں کیمسٹری میں MSc کر رہی تھی، جبکہ چھوٹی بہن پلوشی ابھی بھی ایس آنرز میں تھی۔ دونوں کے کالج الگ تھے اور دونوں الگ الگ وقت پر ہی جاتی تھیں، اسی لیے شانزی پلوشی سے تھوڑا لیٹ نکلتی تھی۔ اس کی یونیورسٹی کی کلاسز دیر سے شروع ہوتی تھیں۔ پلوشی کو تو ابرار صاحب چھوڑتے ہوئے جاتے تھے، جبکہ شانزی زیادہ تر یونیورسٹی کی بس سے ہی آنا جانا کرتی تھی۔ شانزی یوں تو بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ تھا اور آج کل کی لڑکیوں کی طرح تھوڑا ماڈرن ٹچ بھی تھا۔ وہ طریقے سلیقے سے رہتی تھی، اور ویسے بھی رفیہ بیگم کی دی ہوئی تربیت کے باعث شانزی کبھی بھی اپنی حدود سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ اچھی طرح اپنی فیملی کی اقدار اور ان کی روایات کو جانتی تھی، اسی وجہ سے اس نے کبھی اپنی حد کو پار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یونیورسٹی میں بھی اس کے گروپ میں لڑکے اور لڑکیاں تھیں، لیکن وہ صرف گروپ کی حد تک ہی تھیں، جبکہ ان میں صرف ماہین سے اس کی گہری دوستی تھی، اور اکثر وہ ایک دوسرے کے گھر میں بھی چلی جایا کرتی تھیں۔ شانزی کی زندگی اسی طرح پرسکون گزر رہی تھی، اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دے گی جہاں پر اس کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی بات ہوگی۔ شہرام کا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا۔ وہ ملتان کا ایک گدی نشین تھا۔ اس کے والد الیکشن میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کرتے اور سینیٹر منتخب ہوتے۔ شہرام ان کی سب سے چھوٹی اور بگڑی ہوئی اولاد تھا، جو ہر طرح کا ایڈونچر کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ شہرام کی عادت میں باپ کی طرح سے ملی ہوئی چھوٹ اور ماں کی طرف سے ملی ہوئی غیر معمولی محبت نے بگاڑ پیدا کر رکھا تھا۔ شہرام تو دکھنے میں خوبصورت تھا، لیکن وہ کبھی لڑکیوں کی طرف خود نہیں بڑھتا تھا۔ نہ جانے اس کے اندر کا غرور تھا یا اس کا اپنی شخصیت پر مان تھا کہ وہ کبھی بھی لڑکیوں کے ساتھ اپنے تعلق میں پہل نہیں کرتا تھا۔ شہرام کی بے تحاشا دولت اور اس کی مردانہ وجاہت لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، اور وہ اس کی طرف بھاگی ہوئی چلی جاتی تھی۔ شہرام محبت کے ذائقے سے ناشنا تھا۔ وہ تو لڑکیوں کو صرف ٹائم پاس کا ایک ذریعہ ہی سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی آج تک کسی لڑکی کو چند دنوں سے زیادہ اپنے ساتھ چلنے نہیں دیا، اور لڑکیاں بھی وہ چند دن اپنی زندگی کا حاصل سمجھتی تھیں۔ شہرام کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی، جو ان چند دنوں میں وہ لڑکیوں پر خوب لٹاتا تھا۔ آج کل شہرام ملتان سے مائیگریٹ ہو کر لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی میں آیا ہوا تھا، اور یہاں پر بھی آتے ہی اس کی مہنگی گاڑی، مہنگے کپڑوں اور اس کی خوبصورتی کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ لڑکیاں دیوانہ وار اس کی طرف لپکتیں اور اس سے دوستی کرنے کی خواہش مند ہوتیں، لیکن شہرام انہیں اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ تبھی یونیورسٹی میں پہلی بار ماہین نے اسے دیکھا تو وہ اسے اچھا لگا۔ اسی طرح ایک دن جب وہ اور شانزی یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر نوٹس بنا رہی تھی تو وہاں سے کچھ فاصلے پر شہرام بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ماہین نے شانزی کو ایک ٹھوکا دیا
اور کہنے لگی، شانزے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مرد بھی اتنے حسین ہوتے ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اتنا خوبصورت ہے اور اسے اپنی خوبصورتی کا بخوبی احساس ہے۔ کاش میں اس سے دوستی کر سکتی۔ شانزے نے بغیر نظریں اٹھائے بڑے مصروف سے انداز میں کہا، ماہین، تم اچھی طرح جانتی ہو اس کا کیریکٹر کیا ہے اور کس طرح یونیورسٹی کے لڑکیوں کو تتلیاں سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ تم اس کے سہانے سپنوں سے باہر آ جاؤ اور حقیقت کی اینک لگا کر دیکھو۔ وہ شخص بہت گھٹیا ہے اور ہر چیز اس کے قابل نہیں ہے کہ اس کی خواہش کی جا سکے۔ شانزے نے دو ٹوک انداز میں اپنا موقف بیان کیا، جبکہ ماہین جیسے ناراض سی ہو گئی اور کہنے لگی، شانزے، تم تو ہمیشہ ایسی جلی کڑی باتیں ہی کرتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے دل کو خوش تو ہونے دیا کرو۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ چاند ہے جسے میں پانے کی خواہش تو کر سکتی ہوں لیکن حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ کسی اور لڑکی کا نصیب بنے گا۔ ماہین کے لہجے میں ایک حسرت تھی۔ ماہین کا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں پر ایسی خواہش پالنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ ماہین ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور وہ شارٹ کٹ کے ذریعے اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس طرح ممکن نہیں ہے۔ جبکہ شانزے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، چلو آؤ، لیکچر کا وقت ہو گیا ہے اور اگر ہمیں دیر ہو گئی تو سر اجاز بہت غصہ کریں گے۔ ماہین بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ دونوں اپنے لیکچر روم کی طرف بڑھ گئیں۔ شانزے نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر شہرام کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کی طرف دیکھا جا سکے۔ وہ ایسے ہی تھی، مقابل کو کچھ نہ سمجھنے والی، اور ویسے بھی وہ لڑکوں کو ایک حد سے زیادہ اہمیت دینے کی قائل نہیں تھی۔ اس کے خیال میں لڑکے یونیورسٹی میں آتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہی آتے ہیں، جبکہ شانزے اپنے کریئر کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھی اور وہ اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آج ویسے بھی شانزے کو جلدی تھی کیونکہ گھر پر کچھ مہمانوں نے آنا تھا۔ اس کی امی نے صبح ہی سے بول دیا تھا اور کہہ رہی تھی، شانزے بیٹا، یونیورسٹی سے جلدی آ جانا، شام کو کچھ مہمان چائے پر آ رہے ہیں، تمہارے ابو کے ملنے والے ہیں۔ تمہارے ابو نے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ سب گھر والے چائے پر ضرور موجود ہوں۔ اپنی امی کی بات کو شانزے نے مصروف سے انداز میں سنا اور کہنے لگی، اماں فکر مت کریں، میں وقت سے آ جاؤں گی، اور اب ایک تو یونیورسٹی میں ہی بچ گیا تھا۔ گھر جاتے جاتے اسے 2 سے 2:30 بجے کا وقت ہو جاتا۔ شانزے نے جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی، یونیورسٹی کی بس پکڑی اور گھر آ گئی۔ اس کی ماں پہلے ہی اس کی منتظر تھی اور کہنے لگی، شانزے، میں نے صبح کہا بھی تھا کہ وقت سے گھر آ جانا، میرے ساتھ مل کر چائے کا انتظام کر لیتی۔ تو شانزے شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی، اماں، میں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ وقت سے گھر آؤں، لیکن عین موقع پر سر اجاز کو کچھ لیکچر کے کچھ نوٹس بنوانا یاد آ گئے اور وہیں پر ٹائم لگ گیا۔ لیکن آپ فکر مت کریں، میں ابھی سارا کام کر لوں گی۔ شانزے نے یہ کہتے ہوئے اپنا بیگ اور کتابیں ایک طرف رکھی اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیا اور باورچی خانے میں آ گئی، جبکہ اس کی اماں اس کے پیچھے پیچھے آئی اور کہنے لگی، ارے بیٹا، کچھ دیر آرام کر لو اور پہلے کچھ کھا پی لو، پھر فریش ہو کر کچن میں آ جانا۔ رفیہ بیگم نے محبت سے شانزے کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے کہا تو وہ مسکرا دی اور انتظامات کا جائزہ لینے لگی۔ اماں نے تو پہلے ہی کافی کچھ تیار کر رکھا تھا، دہی بڑے اور فروٹ چاٹ تیار کر کے فریج میں جا چکے تھے، جبکہ شامی کباب سامنے ہی تازہ بنے ہوئے پڑے تھے۔ شانزے نے ماں کو ستائشی نظروں سے دیکھا کہ ارے اماں، آپ نے تو کافی انتظام کر دیا ہے، اب تو کچھ باقی نہیں رہ گیا، میں نے آپ کو تھکا دیا نا۔ شانزے نے شرمندگی سے کہتے ہوئے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں، جبکہ رفیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور کہنے لگیں، ارے نہیں بیٹا، یہ تو میرا مصروفیت کا ایک بہانہ ہے، اس طرح میرا بھی وقت گزر جاتا ہے، ورنہ تم دونوں بہنیں تو پڑھائی میں مصروف ہوتی ہو اور تمہارے ابا ایسے ہی شام کو گھر آتے ہیں، تو میں نے سارا دن کیا کرنا ہوتا ہے۔ چلو اب تم بھی کچھ کھا لو اور جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ رفیہ بیگم نے شانزے کو کچن سے نکالا
اور خود بھی کچھ دیر کمر ٹکانے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئیں۔ مہمان وقت مقرر پر گھر آ چکے تھے۔ آج تو ابرار صاحب بھی بے حد خوش تھے۔ ابرار صاحب کے کالج کے دنوں کے دوست تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی اور ایک بیٹا بھی تھا جو کافی عرصے بعد انگلینڈ سے واپس آئے تھے۔ ابرار صاحب سے جب اچانک ہی ملاقات ہوئی تو ابرار صاحب نے انہیں چائے پر انوائٹ کر لیا، اور آج اسی سلسلے میں وہ لوگ گھر پر تھے۔ کیونکہ ان کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی، اسی لیے شانزی اور پلوشیں پہلے تو مارے باندھے بیٹھی رہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں ہوں ہاں کرتی رہیں، جبکہ کچھ دیر کے بعد شانزی یہ کہہ کر معذرت کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی کہ مجھے یونیورسٹی کا کچھ کام ہے اور اپنے نوٹس وغیرہ تیار کرنے ہیں، میں معذرت چاہتی ہوں۔ مہمانوں نے بھی خوش دلی سے اسے مسکراتے ہوئے رخصت کیا تو شانزی اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیکن اصل وجہ تو یہ تھی کہ مہمانوں کے ساتھ جو لڑکا تھا، ان کا بیٹا احمد، وہ جس طرح شانزی کو دیکھ رہا تھا، شانزی کو وہ بات ناگوار گزر رہی تھی اور وہ بار بار اپنے چہرے پر آئے ہوئے غصے کے تاثرات کو مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے خود پر ضبط کر رہی تھی۔ اس شخص کی نگاہیں بہت شوخ تھیں اور وہ بڑے شوق کے ساتھ شانزی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں تو شانزی نے سوائے سلام دعا کے سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کی نگاہوں کی تپش نے شانزی کو وہاں زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیا اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ دن اسی رفتار سے گزر رہے تھے جب ایک دن اچانک شام کے وقت ابرار صاحب نے گھر آتے ہوئے بڑی خوشی سے سب کو مٹھائی کھلائی۔ رفیہ بیگم، شانزی اور پلوشیں تینوں اس بات پر حیران تھے۔ ابو، کیا بات ہے؟ یہ کس بات کی مٹھائی ہے؟ شانزی نے گلاب جامن کھاتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا تو ابرار صاحب نے خوش دلی سے کہنے لگے، ارے شانزی بیٹا، یہ مٹھائی تو میرے دوست جلیل حسین نے بھیجی ہے۔ وہ دراصل تمہارا رشتہ اپنے بیٹے احمد کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو اس دن چائے پر آئے تھے نا، انہیں تم بہت اچھی لگی تھی۔ احمد بھی تمہیں پہلی نظر میں پسند کر بیٹھا ہے۔ یہ ان سب گھر والوں کی مشترکہ خواہش ہے کہ تمہاری شادی احمد کے ساتھ کر دی جائے۔ مجھ سے انہوں نے تمہارا رشتہ باقاعدہ طلب کرنے کی اجازت مانگی ہے اور وہ جلد ہی اس گھر میں آ کر تمہارا منہ میٹھا کروائیں گے۔ اب تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ ابرار صاحب نے بڑی خوشی خوشی شانزی سے کہا کہ شانزی حیرت سے ہکا بکا اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی وہ لوگ رشتہ طلب کرنے لگ جائیں گے، جبکہ بامشکل اس نے گلاب جامن نگلا اور کہنے لگی، ابو مجھے تو ابھی آگے پڑھنا ہے، اپنا کریئر بنانا ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ مقصد سیٹ کر کے رکھے ہیں اور میں نے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی سے یہ منگنی، یہ شادی کہاں سے آ گئی؟ شانزی نے سنجیدگی سے باپ کو جواب دیا تو ابرار صاحب بھی کہنے لگے، ارے شانزی بیٹا، ابھی تو انہوں نے صرف رشتہ مانگا ہے، باقی کے مراحل کے لیے کچھ وقت دے لیا جائے گا، اور ویسے بھی وہ فیملی بھی پڑھی لکھی ہے، جدید خیالات کی حامل ہے اور تمہاری پڑھائی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ تم بے فکر رہو، بس تم احمد کے بارے میں سوچو، اور اگر تم اس سے ملنا چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ ایک بار مل کر تم اپنے مستقبل کا فیصلہ بہتر انداز میں کر سکتی ہو۔ ابرار صاحب نے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ شانزی کو اجازت دے دی۔ شانزی کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، اسی لیے وہ اٹھ کر چپ چاپ اپنے میں آ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اچانک شادی کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ تو ابھی 4-5 سال تک شادی کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، کیونکہ وہ کیمسٹری کے شعبے میں اپنا نام بنانا چاہتی تھی اور اس فیلڈ میں بہت آگے تک جانا چاہتی تھی۔ لیکن اب اچانک اس پروپوزل نے اس کی زندگی میں ہلچل سی مچا دی۔ یوں تو فیملی اچھی تھی، پڑھی لکھی تھی، اور ویسے بھی ان کا گھرانہ شانزی کے گھرانے کی نسبت مالی حیثیت میں زیادہ تھا۔ احمد کی اپنی لیدر فیکٹری تھی اور وہ آج کل اسی کے بزنس کو بڑھانے کے سلسلے میں مختلف ترکیب آزما رہا تھا۔ دیکھنے میں اس پرپوزل میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن شانزی کو چونکہ ابھی شادی کرنا بھی نہیں تھی، اسی لیے اس نے ان سب باتوں کو بات کے لیے اٹھا دیا اور ابھی اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ کل اس کا ایک بہت اہم ٹیسٹ تھا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ اس رشتے کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور ان کے لیے تو جیسے رشتہ آخری رشتہ ثابت ہوگا۔ اگلے کچھ دنوں میں اس رشتے کے بارے میں خوب سوچ بچار اور اپنے گھر والوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے شانزی نے ہاں کہہ دی۔
اور اس کے ہاں کہتے ہی دونوں طرف سے منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ احمد میں ناپسند کرنے والی کوئی بات نہیں تھی، اسی لیے شانزی نے بہتر یہی سمجھا کہ جہاں ماں باپ خوش ہیں وہیں پر رشتہ طے کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ شانزی اسی طرح یونیورسٹی جا رہی تھی۔ اس کی منگنی ایک ہفتے بعد ہونا طے پائی تھی، کیونکہ احمد کے گھر والے اس کی ہر خوشی کو ایک بڑے پیمانے پر منانا چاہتے تھے، اسی لیے منگنی بھی کافی بڑے پیمانے پر منعقد کی جا رہی تھی۔ آج چونکہ یونیورسٹی میں اس کا آخری دن تھا اور اگلے 2 دن اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کرنی تھی، اسی لیے اسے اپنے کام نپٹاتے دوپہر کے 3 بج گئے تھے۔ وہ اس وقت کافی لیٹ ہو چکی تھی اور اسے اندازہ تھا کہ گھر پر اماں بے حد پریشان ہوں گی۔ اس نے جلدی اپنی چیزیں سمیٹیں اور گھر آنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ یونیورسٹی کا آخری پوائنٹ بھی نکل چکا تھا اور اب شانزی کو لوکل بس پر سفر کر کے گھر واپس آنا تھا۔ لوکل بس اسے گھر سے کافی دور ایک اسٹاپ پر اتارتی تھی اور وہاں سے 15-20 منٹ پیدل چل کے پھر گھر آتا تھا۔ شانزی نے بس یہی غلطی کی، اسے اس وقت رکشہ لے لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے یہی سوچا تھا کہ تھوڑا سا ہی تو راستہ ہے، پیدل ہی طے کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اسٹاپ پر اترتے ہی اسے ایک دم اندازہ ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ شانزی نے اپنے قدموں کو تیز کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ چھٹی حصے سے سچ بتا رہی ہے یا جھوٹ، کیونکہ شانزی کو صرف اس بات کا اندازہ تھا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن وہ کون ہے اور اکیلا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اور کوئی ہے؟ شانزی کو اس بات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی ایک گلی میں مڑی کہ ابھی چند قدم ہی چلی ہوئی تھی جب اچانک ہی دوسری گلی کی طرف سے ایک کار اس کے سامنے آ رکی۔ شانزی کو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہ گلی اس وقت سنسان تھی، گرمیوں کی دوپہر تھی اور ہر کوئی اپنے گھروں میں بند تھا۔ اس وقت اس گلی میں چرند پرند بھی نہیں تھے اور شانزی کو شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ تو پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر 3 لڑکے باہر نکلے جن کے چہروں پر رومال بندھے ہوئے تھے۔ شانزی حواس باختہ سی ہو گئی۔ اس نے اپنی جگہ سے ہل کر واپس مڑنا چاہا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اس کے قدموں نے مڑنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی سامنے سے آتا ہوا لڑکا ایک دم اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ شانزی نے چلانا شروع کیا، لیکن اس لڑکے کا ہاتھ مضبوطی سے شانزی کے منہ پر جما ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی چیخ کہیں اندر ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی، لیکن خود کو اس لڑکے کی گرفت سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ اس لڑکے نے اسے دھکیل کر گاڑی میں ڈالا اور ایک دم گاڑی آگے بڑھ گئی۔ شانزی کے تو اب جیسے حواس مختل ہو چکے تھے۔ اس کا دوپٹہ کہیں گر گیا تھا، بیگ اور کتابوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کے پیروں میں ایک ہی جوتا تھا۔ شانزی کو اب صحیح معنوں میں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا اور تبھی اس نے اپنے ساتھ موجود لڑکے کی منتیں کرنا شروع کر دیں اور کہنے لگی، پلیز تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، جانے دو، تم نے کس کے دھوکے میں مجھے اغوا کر لیا ہے؟ میں وہ لڑکی نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے گھر جانا ہے، میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ شانزی مسلسل ان لڑکوں کی منتیں کر رہی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کی بات پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ ان تینوں کے چہروں پر ابھی بھی نقاب تھا، ہر آواز بالکل بند تھی۔ گاڑی کے باہر کالے شیشے لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے شانزی کو راستے کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی کے شیشے بھی مضبوطی سے بند تھے۔ شانزی نے بے ساختہ چلانا چاہا تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے نے مضبوطی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد شانزی بے ہوش ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنا سفر گزرا، کتنا وقت گزرا، شانزی کو جب ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں قید تھی۔ یہ کمرہ کسی اچھے گھر کا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ کافی اچھے انداز میں سیٹ کیا ہوا تھا۔ شانزی ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ارد گرد موجود چیزوں کو دیکھنے لگی۔ اس کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، جبکہ نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی یہاں سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھلا تھا۔ شانزی نے بے ساختہ دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن اس کی پکار کے جواب میں کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا۔
بے بسی کے عالم میں وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی اور بے بسی سے رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اسے اغوا کر کے یہاں تک لے آئے ہیں؟ آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ شانسی کے چہرے اور آنکھوں پر پریشانی تھی اور دل میں آنے والے وقت کے حوالے سے خوف بیٹھ چکا تھا۔ اسے وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت یہاں پر اس کمرے میں گھڑی بھی نہیں تھی اور شانسی کا موبائل بھی نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ شانسی شاید بے بسی میں ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہی تھی، لیکن اسے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر اس شخص کا انتظار کرتی جس نے اسے اغوا کیا تھا، اور پھر اس کی منت کر کے وہ کسی اور طریقے سے یہاں سے نکلتی۔ لیکن ابھی تو اسے اس کا انتظار کرنا ہی تھا۔ اور کچھ دیر بعد ہی شانسی کا انتظار ختم ہو گیا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے نظر آنے والے شخص کو دیکھ کر شانسی کا تو جیسے دماغ ہی گھوم گیا۔ سامنے شہرام کھڑا تھا۔ شانسی کو امید نہیں تھی کہ شہرام ایسی کسی حرکت میں ملوث ہوگا، اور تبھی وہ اسے سامنے دیکھ کر ایک دم چونک اٹھی اور حیرانی سے کہنے لگی، تم نے مجھے اغوا کیا ہے؟ شہرام کی طرف دیکھ کر وہ غصے سے بولی، جبکہ شہرام بھی ایک دم اسے چونک کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ اس کی بات سن کر شانسی کو ایک دم غصہ آ گیا اور وہ اسے کہنے لگی، اب تم اتنے معصوم مت بنو، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم نے جان بوجھ کر مجھے اغوا کیا ہے اور یہاں پر اپنے گھر میں قید کر لیا۔ کیا میں وجہ جان سکتی ہوں کہ تم نے یہ گھٹیا حرکت کیوں کی ہے؟ شانسی نے ایک دم غصے سے شہرام سے کہا، جبکہ وہ کہنے لگا، جب میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں تو میں تمہیں جان بوجھ کر اغوا کیوں کروں گا؟ ہاں، آج تمہیں اس گلی میں دیکھا تو تم مجھے اچھی لگی اور میں نے سوچ لیا کہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں، اسی لیے تمہیں یہاں پر لے آیا، اور تم اگر مجھے کسی حوالے سے جانتی ہو تو اس بات کی مجھے خبر نہیں۔ شہرام نے یہ کہہ کر شانسی کی طرف قدم بڑھا دیا، جبکہ شانسی اس کے ارادے جان کر ایک دم خوف زدہ سی ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھو شہرام، میرے ساتھ کوئی غلط حرکت مت کرنا، میں خود کو مار دوں گی اور تمہیں بھی مار دوں گی۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو یونیورسٹی میں تمہاری ایک نظر کی منتظر رہتی ہیں۔ مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میرے لیے کل بھی ناقابل نفرت تھے اور آج بھی ناقابل نفرت ہو۔ شانسی نے ایک دم نفرت آمیز انداز میں جب شہرام سے کہا تو شہرام اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شانسی سے پہلے سے جانتی ہوگی اور اس کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت ہوگی۔ تبھی نہ جانے شہرام کو کیا ہوا کہ اس نے شانسی کو وہیں چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت اس کے دل پر کیا بیت رہی تھی شہرام نہیں جانتا تھا۔ وہ چپ چاپ دوسرے کمرے میں آ گیا اور بے اختیار سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ شانسی کی نفرت اسے جیسے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا تھا۔ اس نے آج تک لڑکیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، نچھاور ہونے والی ادائیں دیکھی تھیں، لیکن کبھی کسی لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھی تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ کسی لڑکی کے ساتھ غلط بھی کر لیتا تھا تو وہ لڑکیاں اسے بھی اپنی قسمت سمجھتی تھیں اور اپنے لیے خوش قسمتی گردانتی تھیں، جبکہ یہ لڑکی شانسی اس کے لیے کوئی ایک بڑا امتحان بن کر ثابت ہوئی تھی، اور اس کی نفرت شہرام کے لیے بہت بڑی شرمندگی تھی۔ وہ رات شانسی نے اس کمرے میں بیٹھ کر گزاری تھی اور ایک ایک لمحہ وہ چونک جاتی تھی۔ ہر آہٹ پر وہ سر اٹھا کر دیکھتی تھی۔ خوف اس کی آنکھوں میں جم چکا تھا اور اپنی عزت جانے کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن شہرام دوبارہ اس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح ایک ملازم کمرے میں آیا اور اس نے شانسی سے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتے ہیں، ہماری ساتھ چلیے۔ شانسی بڑے تھکے تھکے انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ کل رات جو گزری ہے اس کے بعد اس کی زندگی اب ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس کے ماں باپ اس کی بے گناہی کا یقین کریں گے یا نہیں کریں گے، یا پھر اسے دھتکار دیں گے، یا اس کے گھر والے یہ جان پائیں گے کہ شانسی نے کس اذیت سے وہ وقت گزارا تھا۔ سارے راستے وہ طرح طرح کی سوچوں میں گرفتار رہی تھی۔
گھر پہنچی تو گھر کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اپنا آپ بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا اور شانزی کا حال بہت برا تھا۔ تبھی اچانک وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی ٹی وی لاؤنج میں ماما، پاپا اور پرورشے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے چونک کے شانزی کی طرف دیکھا۔ ان تینوں کے چہروں پر پریشانی اور مستقبل کا خوف تھا۔ شانزی کو دیکھ کر ایک دم پرورشے بھاگتی ہوئی آئی اور شانزی سے لپٹ گئی۔ شانزی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ کل سے ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ تم تب سے لے کر اب تک کہاں پر تھیں؟ پرورشے نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے، جبکہ شانزی کی ہمت یہیں تک تھی۔ وہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئی اور جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے ارد گرد ہی موجود تھے اور پریشانی سے اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ شانزی ایک دم سے رونے لگی اور پھر روتے روتے اس نے اپنے ساتھ گزرنے والی ساری واردات کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر شانزی کی ماں نے بے اختیار گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی، شکر ہے خدا کا کہ اس نے تمہاری عزت محفوظ رکھی۔ جبکہ ابرار صاحب کہنے لگے، دنیا اس بات کا یقین نہیں کرے گی۔ گھر سے ایک رات باہر رہنے والی لڑکی کو لوگ پاکیزہ کیسے سمجھیں گے؟ اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ شانزی کی منگنی ہو چکی ہے، ہمیں اس کے سسرال میں بھی جواب دینا ہے۔ ابرار صاحب کی پریشانی اپنی جگہ پر وجہ تھی اور شانزی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ یہ سب اسی کی بدولت ہو رہا تھا۔ کچھ دن تو اسی خاموشی کی نظر گزر گئے، لیکن شانزی اب اسی طرح ایک جھوٹ پر اپنی زندگی شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے ابرار صاحب سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ احمد اور اس کے گھر والوں سے ایک ایک بات کریں اور انہیں شانزی کے ساتھ گزرنے والے واقعے کے بارے میں بتائیں۔ ابرار صاحب تو اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن شانزی کی ضد پر ہی انہوں نے یہ ساری بات اس کے سسرال والوں کے سامنے رکھ دی۔ تبھی ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی سنجیدگی دیکھ کر ابرار صاحب کو جیسے ان کا جواب مل گیا اور وہ خاموشی سے وہاں سے لوٹ آئے تھے۔ ابرار صاحب کے چہرے پر پھیلی ہوئی خاموشی اور سنجیدگی نے جیسے شانزی کا دل بھی ایک دم گہرائی میں اتار دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد شانزی پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکی تھی اور اب وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے گھر پر ہی بیٹھ کر اپنے پیپروں کی تیاری کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے شہرام سے خوف آتا تھا اور اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ دوبارہ وہی حرکت نہ کرتے۔ حالانکہ اس کے والد نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ کیا تم نے اغوا کاروں کو دیکھا تھا، لیکن شانزی نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ شہرام سے کسی بھی طرح کی کوئی دشمنی نہیں لینا چاہتی تھی۔ اگر وہ اپنے باپ کو شہرام کے بارے میں بتا بھی دیتی تو وہ شہرام کا کچھ بھی نہ بگاڑ پاتے، کیونکہ شہرام ایک بڑے باپ کی اولاد تھا اور اس کا تعلق ملک کے چند امیر خاندانوں میں سے ایک تھا۔ اسی لیے شانزی نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہرام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ شانزی اپنے امتحانوں سے فارغ ہو چکی تھی اور اب وہ گھر پر ہی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتی یا پھر کبھی کبھار اپنی ماں کے ساتھ آ کر کچن میں ہاتھ بٹا لیتی۔ وہ شوخ و چنچل شانزی کہیں گم ہو چکی تھی۔ گھر پر بھی ایک گہری خاموشی کا راج قائم ہو چکا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہنسے گا تو کچھ ہو جائے گا۔ انہی دنوں میں شانزی کے لیے آنے والے ایک رشتے نے گھر میں ہلچل سی مچا دی تھی، اور خود شانزی کو جب اس رشتے کے بارے میں خبر ہوئی تھی تو وہ خود بھی بے حد حیران رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہرام اس کے گھر اپنا رشتہ بھیج دے گا۔ وہ کبھی بھی اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ اس نے اپنے باپ کو صاف صاف اس رشتے کے لیے منع کر دیا تھا، جبکہ ابرار صاحب اس کی طرف دیکھتے رہ گئے اور کہنے لگے، آخر اس رشتے میں ایسی کیا برائی ہے؟ وہ لوگ محبت سے تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ لڑکا تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور اس نے وہیں کہیں تمہیں دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے گھر والے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے۔ ان کی حیثیت دیکھو، مرتبہ دیکھو، اور تم انکار کر رہی ہو۔ ابرار صاحب نے شانزی کو آڑے ہاتھوں لیا اور تبھی شانزی کہنے لگی، ابو مجھے اس رشتے پر اعتراض ہے اور میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ آپ جہاں کہیں بھی میری شادی کرنا چاہیں میں کر دوں گی۔ اور تبھی ابرار صاحب نے گہری نسوں سے شانزی کی طرف دیکھا
اور پوچھا، آخر ایسی کیا وجہ ہے جو تم مجھے بتا نہیں سکتی؟ ابرار صاحب کی نظروں کو محسوس کر کے شانزے نے ایک فیصلہ کیا اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ابرار صاحب یہ سن کر ایک دم حیران رہ گئے اور تبھی کہنے لگے، یہ تو بہت اچھی بات ہوئی کہ شہرام ہی وہ لڑکا ہے جس نے تمہیں اغوا کیا تھا۔ اب کم سے کم اسے تمہاری بے گناہی کا یقین تو ہوگا، ورنہ ساری زندگی کسی دوسرے کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہو گی، اور پھر بھی لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت مناسب اور اچھا فیصلہ ہے کہ تم آرام سے شہرام سے شادی کر لو اور اپنا گھر بساؤ۔ ابرار صاحب نے شانزے کو سمجھاتے ہوئے فیصلہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ شانزے کے لیے ابرار صاحب نے ایک نیا رخ رکھ دیا تھا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ شانزے اب اس رخ کے بارے میں سوچے، اور یہ سوچ تھا کہ شانزے کی بے گناہی کا یقین شہرام کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں تھا، اور شہرام بھی شاید اب اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ اسی وجہ سے تو اس نے اپنے گھر والوں کو رشتہ لینے بھیجا تھا، ورنہ شانزے اور اس کے درمیان تو ایسی کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ شانزے نے چند دن اس بات کے اوپر بہت سوچا، اور پھر اس نے اپنا فیصلہ ہاں میں سنا دیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ شانزے اگر شہرام سے شادی نہ کرتی تو جس کے ساتھ بھی شادی کرتی اسے ساری زندگی اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے ہوئے گزر جاتی۔ کیوں تو ابھی شانزے کے دل میں شہرام کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اب بھی اس سے نفرت کرتی تھی، اور یہ شادی صرف اپنے گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہ شادی نہیں کرے گی تو اس کے ماں باپ اس کی خاطر پریشان ہی رہیں گے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے کسی اور سے شادی کرنے کے لیے رضامند کر لیں گے، اور شانزے کے دل میں اب کسی اور کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی لوگوں کے رویوں کو پرکھ چکی تھی اور جان چکی تھی کہ کوئی بھی اسے اس رات کی سچائی کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ اس کی ایک ہاں نے اس کے گھر والوں کے چہروں پر مسکراہٹ لا دی تھی۔ اس کے گھر والوں میں اب خوشیاں اترنے لگی تھیں۔ اس کی ہاں ہوتے ہی اس کے سسرال والے آ کر اسے بیش قیمت انگوٹھی پہنا گئے تھے اور جلد ہی شادی کا اصرار کر رہے تھے، جبکہ شانزے کو اب جلد شادی پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے کے سپرد کر دیا تھا۔ شادی کر کے وہ رخصت ہو کر شہرام کے سنگ چلی آئی تھی، اور اس وقت دلہن بن کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے بڑے شرمندہ سے انداز میں شانزے سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور کہنے لگا کہ میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ شوق میں کبھی لڑکیوں کا بیگ چھین لیتا ہوں اور کبھی یوں ہی انہیں ہراساں کرتا، لیکن اس دن نہ جانے کیا ہوا، تمہیں بند آنکھوں کے ساتھ جب وہاں پر خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھا تو خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور تمہیں اپنے ساتھ ہی لے آیا، اور پھر جب تمہیں اپنے گھر میں دیکھا اور تمہاری خوفزدہ آنکھوں کو دیکھا تو مجھ میں آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں رہی، اور میں یوں ہی تمہیں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ لیکن اس رات میں خود کو ملامت کرتا رہا۔ پہلی بار مجھے اپنے کچھ غلط کرنے کا احساس ہو رہا تھا، اور اس بات نے مجھے بے حد پریشان کر رکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میں اپنی کسی حرکت پر شرمندہ ہوں گا، لیکن اب اس دن کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی مجھے چین نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنے اس گناہ کو دور کرنا ہی ہے اور خود کو اس اذیت سے نجات دلانی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر رشتہ لینے بھیجا، اور شکر ہے کہ تمہارے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ تم بھی اب مجھے معاف کر دو اور میری غلطیوں کو بھلا کر میرے سنگ ایک نئی زندگی شروع کرو۔ شہرام نے یہ کہتے ہوئے ایک دم اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو شانزے نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا، کیونکہ اس کے پاس بھی اس آخری پناہ گاہ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ شہرام کافی سدھر چکا ہے اور اسے اپنی غلطیوں کا بخوبی احساس ہے۔